باب دوسرا، تحسین الفہم۔ مخلوقات کی سمجھ اور سوچ کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس کا مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دل پر گزرنے والے خیالات دراصل ہر شخص کے اپنے اوہام و افکار ہوتے ہیں جو کبھی بھی حقائق کے درجہ تک نہیں پہنچ سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت کے علم تک رسائی بڑی دشوار ہے۔ پس حقیقت کی تہ تک کیسے پہنچ ہو؟ اسی کو عرفا حقیقت الحقیقت کہتے ہیں۔ جہاں تک حق کا تعلق ہے وہ حقیقت کے درجے سے بلند ہے، اسی واسطے حقیقت کو حق نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس سے علیحدہ ایک چیز ہے۔ پروانہ صبح تک چراغ کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے، پھر مختلف شکلوں میں لوٹ کر آتا ہے اور اپنے اصل حال کی لطیف ترین گفتگو کے ذریعے خبر دیتا ہے۔ وہ اس عالم میں بڑے ناز و مسرت کے ساتھ خوش رہتا ہے، کیونکہ کمال تک پہنچنے کی امید اس کے سینے میں ہوتی ہے۔ چراغ کی روشنی حقیقت کا علم ہے، اس کی گرمی حقیقت کی تہ اور اس تک رسائی حقیقت کا حق ہونا ہے۔ پروانہ چراغ کی روشنی اور اس کی گرمی پر راضی نہیں ہوا، اس لیے اس نے پورے پر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا۔ بعد ازاں مختلف شکلیں اس کی آمد کا انتظار کرتی ہیں، چنانچہ وہ ان کو مقام نظر کے بارے میں خبر دیتا ہے اور نظر کو خبر پر ترجیح دیتا ہے۔ جب وہ اس درجہ کو پہنچتا ہے تو لاشیں ہو جاتا ہے اور حقیر دل پست بن کر بکھر جاتا ہے۔ اب وہ بغیر کسی علامت کے، بغیر کسی جسم کے، بغیر کسی نام اور بغیر کسی نشان کے باقی رہتا ہے۔ جانتے ہو کس معنی کی خاطر وہ مختلف صورتوں کی طرف لوٹتا ہے اور کس حال کے لیے، جبکہ وہ یہ درجہ پا لیتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مقام نظر تک پہنچ جاتا ہے وہ خبر کے عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جس کی رسائی منظور تک ہو جاتی ہے وہ مقام نظر کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ بات ایک کم ہمت، سست، مٹنے والے پاپ کے پتلے اور خواہشات کے پجاری پر پوری نہیں اتر سکتی ہے۔ میری طرح، ہاں میری طرح، گویا کہ میں وہ ہوں جا وہ میں ہو گیا، اگر تو میں بن گیا، جانی دوئی مٹ گئی، تو مجھ سے اجتناب نہ کر، با لفاظ دیگر میں اس کی طرح ہوں اور وہ میری طرح ہے، تو وہ مجھے خود اپنے ہی سے خوف زدہ نہیں کرے گا۔ اے گمان کرنے والے، ایسا گمان نہ کر کہ اب میں ہوں یا آئندہ میں ہوں گا یا کبھی میں تھا۔ البتہ تو صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک مستعد عارف ہوں، یا پھر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا ایک حال ہے جو نامکمل ہے، میں اس کا تو ہوتا ہوں لیکن میں وہ نہیں ہو سکتا ہوں۔ اے نفس، اگر تو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ حقیقت سوائے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور کے سپرد نہیں کی گئی، جن کی شان میں یہ آیت ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں ہیں۔ جب آپ دو جہاں کی حدود سے آگے بڑھ گئے، مقام جن و انس سے اوجھل ہو گئے اور آپ نے عالم امکان سے آنکھ بند کر لی، تو پھر آپ کے لیے کسی جھوٹ اور غلطی کا شائبہ باقی نہیں رہا، یہاں تک کہ آپ درجہ قرب تک پہنچ گئے، یعنی آپ اتنے قریب ہوئے
کہ 2 کمان کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ جب آپ حقیقت کے عالم کی منزل تک پہنچے تو آپ نے قلب کے بارے میں خبر دی اور اس کو پرکھا، اور جب حقیقت کے حق ہونے پر آگاہ ہوئے تو اس وقت اپنی مراد ترک کر دی اور خدائے بخشندہ کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم فرما دیا۔ اس طرح جب کوئی حقیقت کے حق ہونے تک پہنچتا ہے تو وہ اپنی مراد ترک کر دیتا ہے اور خود کو حق کے سپرد کر دیتا ہے، اور جب حق تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے رجوع کرتا ہے۔ بالآخر آپ کو وصال حق نصیب ہوا اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، اے اللہ، میری روح نے تجھے سجدہ کیا اور میرا دل تجھ پر ایمان لایا۔ جب آپ غایتوں کی غایت تک پہنچے تو فرمایا، اے اللہ، ایسی تعریف جو تیرے لیے ہے میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جب آپ کی رسائی حقیقت کی حقیقت تک ہوئی تو ارشاد فرمایا، اے اللہ، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنا وصف فرمایا ہے۔ آپ نے خواہش نفس سے منہ پھیر لیا اور اپنی مراد تک پہنچ گئے۔ جو آپ نے دیکھا آپ کے دل نے اس سے شبہ نہیں کیا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس نہ آپ داہنی جانب حقیقت کی طرف متوجہ ہوئے اور نہ بائیں جانب حقیقت کی حقیقت طرف ملتفت ہوئے، بلکہ مستقیم رہے۔ آیت: نہ آپ کی نگاہ پیچھے ہوئی نہ آگے بڑھی، اسی مقام کی نشاندہی کرتی ہے۔